في صحف مكرمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. سورة عبسة لفظی ترجمہ آیات 11 سے 13 تک. آیا نمبر 11. کلا ہرگز نہیں، انہا بے شک وہ، تذکیرہ ایک نصیحت ہے. آیا نمبر 12. فمن تو جو، شاء چاہے، ذکرہ یاد کر لے اس کو، نصیحت پکڑ لے اس سے. آیا نمبر 13. فی میں، صحف اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد، ح، ف. صحیفوں میں اس کا جو سنگولر ہے وہ صحیفہ ہوتا ہے. یہاں پر صحفن اس کا جمع ہے، پلورل ہے. صحیفہ کا پلورل جمع صحفن. اگلا لفظ مکرمہ، اس کے روٹ لیٹرز ہیں کیف، را، میم. اس کا جو سنگولر ہوتا ہے واحد، کریم. اس کا مطلب ہوتا ہے جو عزت دیا گیا ہو، بہت ہی زیادہ احترام کے قابل، مکرم، محترم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. سورۃ عبسہ. آج ہم آیات 11 سے 13 تک انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. یہ آیات قرآن کی اہمیت کے بارے میں ہیں کہ قرآن کتنا اہم ہے اور اتنا زبردست پاورفل ریمائنڈر ہے کہ جو زندگی کو بدل دیتا ہے، اور جو چاہے اس سے نصیحت پکڑ لے اور اس سے سبق حاصل کر لے. یہ ایسے صحیفوں میں لکھا گیا ہے جو بہت ہی مکرم اور محترم ہیں. آیا نمبر 11 شروع ہوتی ہے کلا انہا تذکرہ. کلا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں، نہیں کے لیے آتا ہے انکاری کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ادھر یہ فرما رہے ہیں کہ بھول جائیں ان لوگوں کو جو اس قرآن میں دلچسپی نہیں لیتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ پیسج جو ہے پچھلے پیسج سے کنیکٹڈ ہے جو ہم نے پڑھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کو اس میسج کو، پیغام کو پہنچا رہے تھے اور وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کو اس میں دلچسپی نہیں ہے، اس پاورفل میسج میں، ریمائنڈر میں، جو اس سے سیکھنا نہیں چاہتا، بدلنا نہیں چاہتا، اس خیر کو نہیں لینا چاہتا، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے، تو اس میں اسی کا لاس ہے، اسی کی بدبختی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو، اس پیغام کو آنر کے ساتھ، عزت اور فخر کے ساتھ لے کر چلیں، اور جو بھی قرآن کو سیکھنے والا ہے اور سب کو سکھانے والا ہے اس کے لیے بھی یہ پیغام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بہت قدر کرتے ہیں اور عزت اور احترام بخشتے ہیں اپنے انبیاء کو، اور ہر وہ شخص جو اس کلام کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں جو اس قرآن کو اور اسلام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہے. یہ کتاب
اور ہمارا دین کسی کو امپریس کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو خود ہی اتنا اعلیٰ ہے کہ جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہ خود ہی اس کی قدر کو جان جاتا ہے اور اس سے نصیحت لے لیتا ہے۔ تذکرہ کا لفظ آیا جو ہم نے پہلے بھی پچھلے لیسن میں سیکھ چکے ہیں۔ ابن عاشور تذکرہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ریمائنڈر، ایسی نصیحت ہے، یہ وحی، یہ پیغام اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو صرف پہنچانا ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے، یہ پرواہ نہیں کرنی کہ اگلا کیا سوچتا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا وہ کیا ریئیکٹ کریں گے، لیکن پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور کبھی بھی پیغام کو، حق کو، سچ کو پہچانے سے رک نہ جائیں کہ اب لوگ کیا سوچیں گے، وہ کیا کہیں گے، کیونکہ یقیناً ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم سچ کو بیان کرتے ہیں، اس حق کا بتاتے ہیں، تو ہمارے اپنے دوست احباب ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ہمارے خاندان والے خلاف ہو جاتے ہیں، ہمارے حق بات کہنا اتنا آسان نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس قرآن کا بتایا جاتا ہے، تو ان کو یہ بہت عجیب لگتی ہے بات کہ یہ ہمیں کیا سکھا رہے، یہ تو کوئی نئی بات ہی ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں، اور داعی الی اللہ کے خلاف جاتے ہیں جو اللہ کی طرف بنانے والا ہوتا ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے جو صحیح اسلام کی ٹیچنگز ہیں اس کو پھیلانے سے کبھی بھی نہ رکنا چاہیے کہ پتہ نہیں کوئی اس کو ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں، بس جو اس کا مقصد ہے قرآن کا وہ پہنچا دینا ہے۔ اور آیا نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ کہ آپ پہنچا دیں، جو کوئی چاہے گا اس سے نصیحت پکڑ لے گا، اس سے سمجھ جائے گا جو اس قرآن کا مقصد ہے۔ الوقافات التدبریہ کہ وہ اس میں غور و فکر کرے گا اور اس کے بعد اپنی عمل میں لے کر آئے گا، العمل بالآیات، اپنی زندگی کو بدلے گا۔ یہ کتاب صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بس اس کو حفظ کرتے جائیں یا بہت خوبصورتی سے اس کی تلاوت کرنی آنی چاہیے اور بس، اور کچھ بھی نہیں پتا کہ یہ کتاب ہمیں کہتی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں بتاتی کیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو کیسے گزارو، یہ اس کا مقصد ہے، نہ کہ بس اس کو رٹے لگا لیے جائیں اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ بول کیا رہے ہیں، بات کیا کریں۔ یقیناً ایک حافظ کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن حافظ کو ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا تلاوت کر رہا ہے، دوسروں کو کیا میسج پہنچا رہا ہے، تو اس لیے اس کو خود بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کیا پیغام ہے جو میں دوسروں کو دے رہا ہوں۔ آپ یوں سمجھے کہ حفظ پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد آگے اس علم کو سیکھنا، سمجھنا، اس کی آیات پر غور و فکر کرنا، عمل میں لے کر آنا اور پھیلانا اوپر کی سیڑھیاں ہیں۔ ان آیات میں یہی بتایا جا رہا ہے جو چاہے اس کلام سے نصیحت پکڑے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے گا، اپنی زندگی کو بدلے گا، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ اس کلام کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا قدر ہے، اور وہ اس کو اہمیت دے گا، نہ کہ دوسری فضول چیزوں کو اس قرآن کے اوپر ترجیح دے گا، کیونکہ اس کو اس عظیم کلام کی پہچان نہیں، اسے کیا معلوم اس کی کیا قدر ہے۔ یہ قرآن مجید تو معزز مکرم صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، بہت ہی بلند آسمانوں میں رکھا ہے، اشارہ ہے لوح المحفوظ کی طرف۔ جو اوریجنل قرآن ہے وہ تو لوح المحفوظ میں ہے، ہمارے پاس تو اس کی کاپیز ہیں۔ تو یہ آیا جو ہے آیا نمبر 13 فی صحف مکرمہ کہ یہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو بہت ہی عزت اور تکریم والے ہیں۔ صحف جو یہاں پر آیا ہے جس کا روٹ لیٹرز ہیں صاد ح فا، یہ جمع ہے، صحف یعنی صحیفے، اس کا جو سنگولر ہوتا ہے واحد اس کو کہتے ہیں صحیفہ۔ صحیفہ جو ہے وہ ایک یا دو پیجز یا شیٹس جس کو کہتے ہیں
قرآن بھی شروع میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوراق میں لکھا گیا، اور یہ جو صحیفے ہیں یہ بھی بہت ہی زیادہ تکریم والے ہیں، عزت والے، محترم۔ مکرمہ جو لفظ آیا ہے یہ بھی کیا ہے، پلورل ہے یا سنگولر ہے، جمع ہے یا واحد ہے؟ یہ بھی جمع ہے، بلکہ مکرمہ یا کرام جمع ہے۔ اس کا جو واحد ہے سنگولر وہ ہوتا ہے کریم، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی پاک، اہم، عزت والا۔ کریمہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کوئی قیمتی، مہنگی اور اہمیت والی چیز کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کریمہ کہا جاتا تھا عربی میں ایسی عزت والی لڑکی کو جو کسی بہت ہی محترم انسان کی بیٹی ہو، تو وہ کہتے تھے کریمۃ فلان۔ اور کریمہ جو کہ قیمتی ہے تو آنکھ کو بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ ہماری آنکھ بھی سبحان اللہ کی بہت ہی عمدہ اور قیمتی نعمت ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کتنا قیمتی صحیفوں میں لکھا گیا ہے۔ جس کو اس کی قیمت کا پتہ ہوگا وہ اتنا ہی اس کو پانے کی کوشش کرے گا، اس علم کو سیکھنے کی کوشش کرے گا اور اسے نصیحت پکڑے گا، اس کو ویلیو دے گا، زندگی میں اپنی اہمیت دے گا اور اس بات کو ایکنالج کرے گا، اس کو مانے گا۔ اور ہم کیسے اس کی قیمت کو مانیں گے، جانیں گے، اس کا کیسے حق ادا کریں گے؟ جب ہم اس سے نصیحت پکڑیں گے اور اپنی زندگی میں، اپنے عمل میں لے کر آئیں گے اس قرآن کو۔ یہی قرآن کا مقصد ہے نا، کہ اس پر تدبر کرنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آنا، نہ کہ بس اسی پر اتفاق کر لینا کہ چلو قرآن عربی میں پڑھنا تو آتا ہے، اسی کو بس سیکھ لیں کہ پڑھنا آتا ہو، اور پھر یہ کہ کلاسز بھی لے لیں، لیکچر بھی سن لیں، لیکن اپنے عمل میں نہ لے کر آئیں۔ جو اپنا کلچر ہے بس اس کو نہیں چھوڑنا، وہ چیزیں ہم نہیں بدل سکتے۔ ہاں چلو بس کچھ صورتیں حفظ کر لیں، لیکن پتہ اس کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ کیا حفظ کیا ہے۔ یہ اخلاق حامل القرآن کے نہیں ہوتے، اہل القرآن کے نہیں ہوتے۔ اہل القرآن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے بلونگ کرتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ عز وجل اہلین من الناس، قیل من ہم یا رسول اللہ؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے بلونگ کرتے ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اہل القرآن ہیں، یہی لوگ اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی ہیں وہ خاص لوگ، اسپیشل پیپل، جو اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابن قیم اہل القرآن کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم العالمون به، ہم العاملون بما فیہ وإن لم يحفظه عن ظہر قلب۔ اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن کو جانتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اس کو اپنے عمل میں لے کر آتے ہیں۔ اگر اس نے اس کو حفظ نہ بھی کیا ہو، اور ایسا انسان جو قرآن کو صرف حفظ کرتا ہے، اس نے اس کی آیات کو، قرآن کے الفاظ کو یاد تو کر لیا، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی الفاظ اور آیات کا مطلب کیا ہے، اور نہ ہی وہ ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہیں، چاہے اس کو کتنی ہی مہارت نہ ہو تلاوت میں، اپنے حفظ میں۔ اللہ اکبر۔ ہم حفاظ کی طرف تو بہت حسرت سے دیکھتے ہیں، یقیناً ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، حفظ کرنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن حامل القرآن کو ترجیح دی گئی،
وہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اس کو عمل میں لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن کی آیا ہے نا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ اس قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ پہلے غور و فکر آتا ہے، تدبر، پھر عمل آتا ہے، تدبر و عمل۔ ہمیں قرآن کو اپنے عمل میں، اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے تاکہ ہم اہل القرآن میں سے ہو سکیں، اللہ کے خاص بندوں میں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا کریں کہ ہم اس قرآن کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، دوسروں کو سکھائیں اور اس کو عمل میں لے کر آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اہل القرآن میں سے کر دیں، اپنے خاص بندوں میں سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔